اور آپ کی آنکھوں کے سامنے تشریف رکھتے حضرت علامہ مولانا قاری ابرار صاحب قبلہ اور میری محبت بھری سماعتوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات جلا کر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت کے صرف 2 شعر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس سے پہلے ایک مرتبہ جلا کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہر انسان کی تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو زندگی میں کم سے کم ایک بار مدینہ دکھائے، اور ہم دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی اگر اسباب نہیں ہیں تو کم سے کم خواب میں مولا تبارک و تعالی ہم کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اسی کے متعلق 2 شعر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، ایک مرتبہ اور جلا کر بول دیجئے یا رسول اللہ۔ کہ وہ شہر محبت، کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ کہ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی میٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی میٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور یہ شعر بھی محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیے، جلا کر بول دیجئے یا رسول اللہ۔ کہ جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ کہ جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ کہ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اور جن لوگوں کی وجہ سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مچل کر بول دیجئے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ بولنے سے نیکیاں ملتی ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، اور قیامت کے دن نہ بیوی کام آئے گی، نہ ابا کام آئیں گے، نہ بیٹا کام آئے گا، کوئی نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو نیکیاں کمانے کا موقع ہے، آپ سبحان اللہ کہیں گے تو نیکیاں ملیں گی، جلا کر بول دیے سبحان اللہ۔
کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر لکھتا ہے کہ مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے اور دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے اور دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے اور رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب پیارے میں نے شعر پڑھا ہے جس کے اندر ذکر ہے ایک پتھر کا۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ تمہارے مولوی بولتے ہیں لیکن کوئی ثبوت دے کر نہیں جاتے، کوئی دلیل نہیں دیتے ہیں، لیکن پیارے یاد رکھو مسلک اعلیٰ حضرت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر دلیل بھی دی جاتی ہے، ثبوت بھی دیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، تم کہتے ہو کہ پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آج تک ہم نے کسی پتھر کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آج تک ہم نے کسی پتھر کے اندر زبان نہیں دیکھی ہے، لیکن تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو پیارے کتاب اٹھا کر دیکھو آپ کو پتا چلے گا کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے جب میرے سرکار نے اعلان نبوت کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، لوگوں نے میرے سرکار کی مخالفت کرنا شروع کر دی ہے، اور سب سے بڑا مخالف ابو جہل ہے جو میرے نبی کی میرے نبی کی مکہ کی دھرتی پر مخالفت کر رہا ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد ابو جہل نے کہا ہے کہ چلو مان لیا جاتا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن میری ایک تمنا ہے، میرے دل کے اندر ایک خواہش ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ابو جہل سے بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی اس کے بھیجے ہوئے رسول ہے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے، میری مٹھی کے اندر چھپا ہوا کیا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ بتاؤں کہ تمہاری مٹھیوں کے اندر کیا ہے، اور آمنہ کا لال یہ چاہتا ہے کہ وہ چیز جو تمہاری مٹھی کے اندر ہے وہ بتا دے کہ آمنہ کا لال کون ہے۔ ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے چلو ایسا ہی کر لیا جائے۔ اب میرے سرکار فرماتے ہیں ابو جہل اپنی مٹھی کو قریب کر اور اپنے کانوں کے قریب لے کر جا۔ اب پیارے ابو جہل نے اپنی مٹھیوں کو بند کرنے کے بعد اپنے کانوں کے قریب لگایا ہے، اور لگانے کے بعد جب سنا ہے تو ابو جہل کی مٹھیوں کے اندر سے مٹھیوں کے اندر سے کنکر کے اندر سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پیارے ہم کو ثبوت مل گیا کہ میرے سرکار کا اگر اشارہ ہو تو ایک پتھر بولنے لگتا ہے، اگر میرے سرکار کا اشارہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، اگر میرے سرکار کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر رہنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے اور دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، اور رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔
کہ پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، تو یہ شان ہے میرے سرکار کی کہ میرے سرکار اگر اشارہ کر دیں تو گنگا بھی بولنے لگتا ہے۔ اب میں نے کلام پاک کی آیت پڑھی ہے جس میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب پیارے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کنز الایمان کے اندر لکھا ہوا ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے میرے سرکار نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ تیری یہ بات تو سچی ہے، تیری کوئی بات جھوٹی نہیں ہے، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے میں اپنی امت سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں اپنے امتیوں سے بڑی محبتیں کرتا ہوں۔ مولا تبارک و تعالیٰ تو مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، مولا تبارک و تعالیٰ جب میدان قیامت ہوگا، جب نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہ آمنہ کا لال یہ محبوب تیرا اپنی امت کے لیے رو رہا ہوگا۔ مولا میری یہ دعا ہے کہ قیامت کے دن مجھے جنت میں تب جاؤں جب میری امت کی ہر ایک امتی کو بخش دیا جائے۔ تو پیارے جب میرے سرکار نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ اب پیارے تم کہو گے سناؤ کوئی ایسی بات، بتاؤ کوئی ایسی دلیل دو جو رب تبارک و تعالی نے آمنہ کے لال کی دعاؤں کو قبول کیا ہو۔ تو پیارے آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا جن کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے نبی باتیں بتاتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا طریقہ کیا ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کا ادب و احترام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ باتیں سنتے ہیں، سننے کے بعد گھر جاتے ہیں، ابو ہریرہ کی ماں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اب میرے سرکار کی باتیں جا کر ابو ہریرہ کو بتاتے ہیں، اے ماں سن، میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ کی ماں جب یہ باتیں سنتی ہے، سننے کے بعد ابو ہریرہ سے کہتی ہے چلو مان لیا جاتا ہے تیرا نبی سچا ہے، چلو مان لیا جاتا ہے تمہارے نبی آخری رسول ہے، لیکن میں تو بتوں کی ماننے والی ہوں، میں تو بتوں کی پوجا کرنے والی ہوں، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنے دھرم کو نہیں بدل سکتی۔ اے ابو ہریرہ جاؤ اور جانے کے بعد اپنے نبی سے کہہ دو کہ تمہاری ماں کلمہ نہیں پڑھتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ماں بات یہیں تک بس نہیں ہے، آج تجھ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اگر تو آج میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگی تو تیرا بیٹا تیرے پاس رہے گا، اگر تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوتی ہے تو تیرا بیٹا تیرے گھر کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ماں نے کہا بیٹے تو گھر کو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ کر چلا جا، لیکن تیری ماں اپنے بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی ہے، تیری ماں ان بتوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہے۔ ابو ہریرہ گھر سے نکلتے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور پیارے میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے اگر کوئی روتا ہوا جاتا ہے تو مسکراتا ہوا چلا آتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان پر لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے لاک ڈاؤن، لیکن زبان پر نہیں ہے۔ سبحان اللہ آپ لحاف کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں، ہاتھ نہ نکال کر بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، آپ حضرات کہہ سکتے ہیں، جلا کر بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اگر کوئی روتا ہوا جاتا ہے تو مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے، اگر کوئی خالی دامن جاتا ہے تو دامن کو پھولوں سے بھر کر آتا ہے۔ اب میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، میرے نبی کی نظر عنایت ابو ہریرہ پر پڑتی ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا بات ہے آج تم مسکرا نہیں رہے ہو، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ابو ہریرہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن میری ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں کو مسلمان بنا دے، میری ماں کو آپ کا چاہنے والا بنا دے۔ میرے سرکار نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اٹھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اب میرے سرکار نے دعا کی ہے، ابو ہریرہ گھر میرے سرکار کے داستانے سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد گھر کی طرف کو جا رہے ہیں، گھر کی طرف کو جب جا رہے تھے
کسی روکنے والے نے روک کر کہا ابو ہریرہ یہ تو بتاؤ اتنی جلدی کہاں کو جا رہے ہو, تمہاری رفتار تیز کیوں ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے سرکار کی دعا پہلے پہنچتی ہے. ابو ہریرہ دروازے پر پہنچے ہیں, پہنچنے کے بعد دستک دی ہے, اندر سے آواز آتی ہے کون ہو؟ کہا ماں تیرا بیٹا ابو ہریرہ ہے. کہا تم تو گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن تم لوٹ کر واپس کیوں آ گئے ہو؟ کہا ماں دروازہ کھولو. ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ماں جو ہے ایک پردے کے اندر ہے, ماں ایک مسلمان کردار کے اندر موجود ہے. ابو ہریرہ نے کہا ماں جب میں گیا تھا تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ غصہ تھا, آپ کے چہرے پر ہنسی کے جو فوارے چھوٹنے چاہیے تھے وہ نہیں تھے, لیکن آپ مسکرا رہی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ کی ماں کہتی ہے میرے لال جب تو گیا تھا میں ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئی تھی, لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہو گئی ہے, تیرے نبی سے پیار ہو گیا ہے. اے بیٹا جا کر اپنے نبی سے کہہ دینا کہ ابو ہریرہ بھی مسلمان ہو چکا ہے اور ابو ہریرہ کی ماں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہے. تو جب میرے سرکار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سرکار کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے. لیکن پیارے یاد رکھنا جس کلام پاک کے اندر لکھا ہوا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پیارے اسی کلام پاک کے اندر ایک آیت لکھی ہوئی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, قیامت کے دن نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. بیٹا بھی وہاں موجود ہوگا, باپ بھی وہاں پر موجود ہوگا, ایک بیٹی وہاں کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہوگی, ایک ماں بھی کھڑی ہوگی. لیکن پیارے جب نامہ اعمال ہاتھ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اے میرے بندے اپنے نامہ اعمال کو پڑھ, اور پڑھنے کے بعد خود فیصلہ کر کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے, تیرے کام جنت میں لے جانے والے ہیں یا جہنم میں لے جانے والے ہیں. تو پیارے دنیا کے اندر جو کام کرتے ہو ہمارے ساتھ ہر وقت دو فرشتے رہتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. ایک اچھائی لکھنے والا فرشتہ ہے, ایک برائی لکھنے والا فرشتہ ہے. اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں یہ گالیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. آپ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اب پیارے قیامت کا دن ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا. ایک نیک بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے پر تیرے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے؟ تو پیارے نیک بندہ پڑھے گا کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں, نمازیں لکھی ہوئی ہیں, میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی, قرآن کی تلاوت لکھی ہوئی ہے, میں نے ماں کا ادب و احترام کیا تھا, ماں کا ادب و احترام لکھا ہوا ہے. عرض کرے گا مولا اس میں تو نیکیاں لکھی ہوئی ہیں. رب فرمائے گا جب تیرے نامہ اعمال نے فیصلہ کر دیا ہے تو تیرے رب نے بھی فیصلہ فرما دیا ہے اگر تو نیک ہے تو میں نے نیکوں کے لیے جنت کو بنایا ہے اور جو برے ہیں میں نے ان کے لیے جہنم کو بنایا ہے. تو پیارے یہ لکھا ہوا ہے کلام پاک کے اندر کہ قیامت کے دن نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے, یہ تیرا کالا چٹھا ہے, اس کو پڑھ اور پڑھنے کے بعد خود فیصلہ کر کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے. اب پیارے جنت میں جانے والا جنت میں جائے گا, جہنم میں جانے والا جہنم میں جائے گا. لیکن پیارے پڑھنے والوں کی بھی دو کیفیتیں ہوں گی. ایک نیک انسان اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا تو پڑھنے کے بعد اس کو خوشی ہوگی, پڑھنے کے بعد اس کو اچھا لگے گا, پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنے کا شوق ہوگا. لیکن ایک برا انسان ہوگا جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو پڑھنے کا من نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا کہ اس انسان نے نماز نہیں پڑھی تھی, اس انسان نے دنیا میں رہنے کے بعد گناہ کیے تھے, اس انسان نے دنیا میں رہنے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی, اس انسان نے دنیا میں رہنے کے بعد گانے سنے تھے, اس انسان نے دنیا میں رہنے کے بعد داڑیوں کو مڈایا تھا, اس انسان نے دنیا میں رہنے کے بعد ایک عالم کی شان میں گستاخیاں کی تھیں, اس انسان نے دنیا میں رہنے کے بعد لوگوں کی چغل خوریاں کی تھیں, لوگوں کی برائیاں کی تھیں. پیارے ہمارا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم میدان محشر میں پہنچے اور رب فرمائے فرشتوں سے کہ ان کو لے کر جاؤ تو عرض کریں مولا تبارک و تعالیٰ کدھر لے کر جائیں, تو ہر طرف سے آواز آنی چاہیے کہ بس اتنا کہہ کے بخشے گا خدا میدان محشر میں فرشتوں چھوڑ دو ان کو, یہ امت مصطفیٰ کی ہے.
فرشتوں چھوڑ دو ان کو، یہ امت مصطفیٰ کی ہے۔ تو پیارے یہ بھی بات یاد رکھنا کہ انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا میرے پیارے یہ تیرا نامہ اعمال ہے، یہ خود پڑھ اور خود فیصلہ کر کہ تو دنیا میں رہنے کے بعد کون سے کام کر کر آیا، تو جنت میں جانے کے کام کر کر آیا یا جہنم میں جانے کے کام کر کر آیا۔ رب فرمائے گا میں تیرا رب ہوں، تیرا سچا رب ہوں، لیکن میں نے تجھ کو زندگی دی تھی، زندگی میں اگر توبہ کرتا تو تیرے رب نے فرمایا تھا لا تقنط من رحمت اللہ، کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید کبھی مت ہونا۔ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، کسی فرشتے سے گناہ نہیں ہوتے۔ گناہ دنیا کے اندر انسان کرتا ہے، غلط راستے پر انسان چلتا ہے، لیکن رب نے توبہ کو رکھا ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو رب کل بھی معاف فرمانے والا تھا، آج بھی معاف فرمانے والا ہے۔ اگر توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور ان گناہوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دنیا میں رہنے کے بعد جب تک رہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے دو فرشتے ہمارے ساتھ رہا کرتے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، جو ہم اچھا کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، جو ہم برا کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں ہماری تمام برائیوں کو مٹا کر اچھائیوں میں تبدیل فرمائے۔ اب تو آمین کہہ سکتے ہو، کہہ رہے ہیں؟ اچھا، اصل میں بات یہ ہے اگر من میں انسان کہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑی آواز آتی نا تو اچھا لگتا ہے کہ انسان ہاں بھائی سن رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ یہ تو اپنا گھر ہے، نہیں بولو گے تو پھر بھی بلوانا آتا مجھ سے۔ اس لیے کہ ایک وکیل صاحب لکھنؤ کی سرزمین پر راستے سے نکل کر آ رہے تھے، راستے سے پیچھے ایک کتا پڑ گیا۔ جب کتا پیچھے پڑ گیا وکیل صاحب ادھر بھاگے ادھر بھاگے، لیکن کہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملی۔ ایک اونچی جگہ پر چڑھ گئے، چڑھنے کے بعد کتے سے کہتے ہیں کہ تو کتا ہے اس لیے تجھے وکیل کا پتہ نہیں ہے، تو انسان ہوتا تو تجھ کو پتہ چلتا وکیل کس کو کہتے ہیں۔ وہی انسان کا حساب ہے کہ انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن پڑھا لکھا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ مصطفیٰ کی حدیث کس کو کہتے ہیں، قرآن کس کو کہتے ہیں، مصطفیٰ کے ترانے کس کو کہتے ہیں، نعت کس کو کہتے ہیں، تقریر کس کو کہتے ہیں، امام کس کو کہتے ہیں، عالم کس کو کہتے ہیں، حافظ کس کو کہتے ہیں، قاری کس کو کہتے ہیں، مفتی کس کو کہتے ہیں۔ اگر پڑھا ہوا انسان ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ انسان دنیا میں رہنے کے بعد انسان کس کو کہتے ہیں۔ دو لفظوں میں اپنی بات کہہ دوں، انسان اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے انسان ہیں لیکن اس سے پیارا انسان کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکائے اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکائے۔ جب پیشانی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے گی اور دل نبی کی بارگاہ میں جھکے گا تو بریلی کے تاجدار کی طرف سے آواز آئے گی، اے دیوانے جب تو نے پیشانی کو بھی جھکا دیا ہے رب کی بارگاہ میں اور دل کو نبی کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھ اور پوری دنیا والوں کو بتا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اسی دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ تو دنیا میں رہنے کے بعد جب تک رہو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہمارے لکھے جا رہے ہیں۔ جب یہ بات یاد رہے گی تو آپ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، نیک کام کی طرف آپ چلتے چلے جائیں گے۔ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا، آج ہم لاکھوں روپے کماتے ہیں اس لیے کہ پہلی بار موقع ملا ہے، اگر بتا دیا جائے کچھ تو غلط بات نہیں ہے۔ ایک ہم لاکھوں کماتے ہیں لیکن ایک مہینے کھاتے ہیں۔ ہمارے بھائی باہر بدیشوں میں جا کر کماتے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں رہتی۔ ہمارے گھروں کے اندر جو ماحول ہے وہ ماحول ایسا ہے کہ کتنا بھی کمائیں لیکن ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں رہتی، ہمارا مال ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں یعنی نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو کس طریقے سے ڈالا تھا؟ انہوں نے ایک وہ بنایا تھا جس طریقے سے کنواں ہوا کرتا ہے، کنواں بنایا تھا، کنواں بنانے کے بعد اس میں آگ لگائی، آگ لگانے کے بعد اس میں لکڑیاں ڈالیں اور لکڑیاں اتنی دور سے ڈالتے تھے کہ انسان اگر اس کے قریب کوئی جاتا تو اس کی جو جلد ہوتی ہے، اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ جل بھن کر کباب بن جاتا۔ تو ان لوگوں نے جس طریقے سے گلیل ہوتی ہے اس طریقے سے ایک شکنجا بنایا، بنانے کے بعد اس پر لکڑیاں رکھتے اور لکڑیاں رکھنے کے بعد
پیچھے کو کھینچتے اور جب چھوڑتے تو وہ لکڑیاں جانے کے بعد کنویں کے اندر گر جاتی تھیں۔ اب پیارے جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنا چاہا تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو شکنجے پر رکھا، رکھنے کے بعد جب پیچھے کو کھینچا تو شکنجہ نہ کھینچا، شکنجے کے سامنے ان کی طاقت کم پڑ گئی۔ اب لوگ پریشان اور حیران، ہم نے پوری رات پریکٹس کی، ہم نے پوری رات کام کیا، لیکن یہ کھنچ رہا تھا لیکن اب کھنچنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اتارا، لکڑیاں رکھنے کے بعد جب کھینچا تو لکڑیوں کے ساتھ شکنجہ کھنچ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر بٹھایا، بٹھانے کے بعد کھینچا تو نہ کھنچ سکا۔ لوگ حیران اور پریشان تھے، پورے شہر کے اندر پتا چل گیا کہ معاملہ یہ ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک بڑا انسان آ رہا ہے، اور آنے والا بڑا انسان کوئی انسان نہیں تھا بلکہ شیطان تھا، شیطان تھا۔ شیطان لوگوں کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے یہ انتظام کیا تھا، ہم نے لکڑیاں ڈالی، پتھر ڈالے، سب کچھ چلا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو شکنجے پر بٹھاتے ہیں تو شکنجہ پیچھے کو کھینچنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ وہ شیطان کہتا ہے کہ تم کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات میں جانتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں کھینچ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تمہاری طاقت کم کیوں پڑ گئی ہے؟ لوگوں نے کہا بتاؤ پھر کیا کیا جائے؟ شیطان نے کہا اپنے محلے کے اندر سے جا کر کچھ عورتوں کو بلا لیا جائے۔ اب پیارے عورتوں کو بلایا گیا، شکنجہ کھینچا نہ کھینچا، شیطان سے لوگوں نے کہا تم نے کہا تھا عورتوں کو بلا لیا جائے، ہم نے اب عورتوں کو بلا لیا ہے لیکن شکنجہ کھینچنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ شیطان نے کہا کہ ان عورتوں کے سروں پر جو دوپٹے ہیں ان دوپٹوں کو ہٹا دیا جائے۔ اب پیارے شیطان کے کہنے کے مطابق عورتوں نے اپنے دوپٹوں کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد جب شکنجے کو کھینچا تو شکنجہ کھنچ گیا اور ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ جب آگ کے اندر پہنچے ہیں لوگوں نے شیطان سے کہا کہ یہ تو بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، ہم کو بھی تو سمجھاؤ۔ شیطان کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو تم نے شکنجے پر بٹھایا تھا اس وقت یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے موجود تھے، اور تمہاری طاقت فرشتوں کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے، تمہاری طاقت فرشتوں کے سامنے کم پڑ گئی ہے۔ اور جیسے ہی عورتوں نے اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹایا یہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے۔ اب پیارے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ایک ہماری بہن اگر سر سے دوپٹہ اتارے گی تو ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ ایک ہماری ماں اپنے سر سے دوپٹہ اتارے گی تو ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ اگر ایک نبی کے پاس عورت اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹا دے تو رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ پیارے ہم تو نبی بھی نہیں ہیں، ولی بھی نہیں ہیں، صحیح سے نیک انسان بھی نہیں ہیں، اگر ہماری ماں بہنیں اپنے سروں سے دوپٹے کو ہٹائیں گے تو رحمتیں نہیں آئیں گی، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھ کر رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کر دینا، تمہارے گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہو چکا ہے کہ دوپٹہ کہیں ہے، ہمارا حال کوئی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آ جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ کو ایک سچا اور پکا مسلمان بننا پڑے گا، پھر آپ جو دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اگر کسی انسان کی دعا قبول نہ ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کسی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے تو دنیا میں اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے، اگر دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور بدلہ کیا ہوگا؟ وہ بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ تو ہم کو دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا سے بھی جانا ہے۔ جب تک دنیا میں رہیں دنیا دار نہ بنے بلکہ مدینے کے تاجدار کے غلام بنے۔ جب مدینے کے تاجدار کے غلام بن کر دنیا سے جائیں گے ہماری قبر میں بھی اجالے ہوں گے، ہمارے نبی بھی ہم سے راضی ہوں گے، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہوگا، اور جب ساری کائنات راضی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا مجھے، میرے گھر والوں کو، آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو ہمارے پھوپھا ہماری پھوپھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو بھی عزیز و قربا مسلمان بھائی ماں بہن دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس محفل کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہماری بہنوں کو جو پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر زندگانی میں خوشحالی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔